اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال هذا تعذيب آخر بعد الأول الأمر بظن الخير، أي إذا ذكر ما لا يليق من القول في شأن الخيرة فأولى ينبغي الظن بهم خيرا وأن لا يشعر نفسه سوى ذلك. ثم إن ألك بنفسه شيء من ذلك وسوسة أو خيالا فلا ينبغي أن يتكلم به، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى تجاوز لأمتي أما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. أخرجاه في الصحيحين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ادب سکھلاتے ہیں. جیسے پہلے ایک حکم دیا تھا کہ جب اس قسم کی کوئی بات سنے تو اچھے لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھے. یعنی اگر کوئی بات ایسے کہہ دی جائے لیکن جن کے بارے میں کہی جا رہی ہے وہ اچھے لوگ ہیں، پاک لوگ ہیں، تو مومن کو چاہیے کہ ان کے بارے میں اچھا گمان رکھے کہ بھئی ایسی غلط بات نہیں ہو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیات مبارکہ میں ایک دوسرا ادب سکھاتے ہیں کہ اذا ذکر ما لا یلیق من القول، اگر ایسی بات کی جائے جو بات اچھے لوگوں کی شایان شان نہ ہو فاولی ينبغي الظن به خیرا، سب سے بہتر بات یہ ہے کہ آدمی ان کے بارے میں بہتری کا گمان کرے. وَأَلَّا يَشْعُرَ نَفْسَهُ سِوَى ذَلِكَ، اور اپنے جی میں بھی اور کسی قسم کا خیال نہ لائے کہ یہ اچھے لوگ ہیں، پاک لوگ ہیں، ایسے کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. ثم ان علق بنفسه شيء من ذلك وسوسة او خیالا، لیکن بندہ ہے اگر اس کے دل میں کوئی برا خیال پیدا بھی ہو جائے تو پھر ادب یہ ہے کہ اس کو زبان پہ نہ لائے، بس جہاں تک دل میں خیال ہے خیال کو خیال کی حد تک رہنے دے. کیونکہ حدیث مبارک ہے اور صحیح حدیث ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہم نے بھی نقل فرمایا. میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی تجاوز لامتی، اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کی وہ باتیں معاف کر دی ہیں جو ان کے دل میں آئیں، دل میں خیال آ رہا ہے. ما لم تقل او تعمل، نہ اس نے زبان سے کہا نہ اس کے مطابق عمل کیا، صرف خیال ہے دل میں، اللہ اس پر مواخذہ بھی نہیں فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے وہ معاف کر دیا. دل میں تو غلط خیالات آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہو برے خیال آ جاتے ہیں، تو جب اللہ نے معاف کر دیے ہیں تو وہم کرنے کی ضرورت ہے. ہاں ان گندے خیالات کو نہ زبان پہ لائے نہ ان کے مطابق عمل کرے. وقال اللہ تبارک و تعالی ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا ما ينبغي لنا ان نتقوى بهذا الكلام ولا نذكره لاحد، کہ جب تم لوگوں نے سنا تھا کہ بی بی عائشہ صدیقہ کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں دشمنوں نے بات اڑائی ہے، تو
تو تم لوگوں نے فوراً یہ کیوں نہ کہا کہ بھئی ہمیں زیب نہیں دیتا ہم زبان کھولیں؟ نبی کی بیوی ہے، امہات المؤمنین ہے، حضرت صدیق کی بیٹی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے سبحان اللہ ان یقال ھذا الکلام علی زوجۃ رسولہ وحلیلۃ خلیلہ۔ تم فوراً کہتے کہ پاک ہے اللہ کی ذات کی، ہم ایسی بات کریں نبی کی بیوی کے بارے میں اور نبی کی زوجہ کے بارے میں؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ محمد مصطفیٰ بھی پاک ہیں اور ان کا گھرانہ بھی پاک ہے۔ ثم قال تعالی یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، ای ینہاکم اللہ متوعظا۔ اصل تو وعظ کا معنی ہوتا ہے نصیحت، لیکن معنی یہی ہوتا ہے، نصیحت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برائی سے روکنا۔ تو اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں روکتے ہیں اور ساتھ سخت وعید بیان فرماتے ہیں کہ ان یقع منکم ما یشبہ ھذا ابدا ای فیما یستقبل۔ اللہ نے فرمایا کہ خبردار کبھی آئندہ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کی زبان پر بھی نہ آئیں۔ وَلِهَذَا قَالَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِن كُنتُم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَشَرْعِهِ وَتُعَظِّمُونَ رَسُولَهُ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مُسْتَكْبِرًا الْكُفْرِ وَمُنَافِقًا وَكَافِرًا يَا اللَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ یعنی اگر تم ایمان والے ہو، اللہ پر ایمان ہے، اللہ کی شریعت پر ایمان ہے، اللہ کے رسول کی تمہارے دل میں عظمت ہے، تو خبردار پھر کبھی تمہاری زبانوں پر بھی ایسی بات نہ آئے۔ ہاں البتہ جو کافر ہیں، منافق ہیں، ان کے لیے الگ حکم ہے۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ أَيْ يُوضِحُ لَكُمْ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ وَالْحُكَمَ الْقَدَرِيَّةَ۔ اللہ پاک نے احکام اور اپنی حکمتیں جو ہیں واضح کر دی، کھول دی ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اے علیم بما یسری عبادہ، اللہ علم والے ہیں، وہ جانتے ہیں میرے بندوں کے لیے کس حکم میں بھلائی ہے۔ حکیم فی شرعہ وقدرہ، اور اللہ نے جو شریعت نافذ فرمائی، جو تقدیر جاری فرمائی، اس میں حکمتیں ہیں، کیونکہ وہ علم والے بھی ہیں، وہ حکمت والے بھی ہیں۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ اب یہ تیسرا ادب سکھاتے ہیں، هذا تعذيب ثالث لمن سمع شيئا من الكلام السيء وقام به شيئا منه وتكلم به ولا يكسر ولا يشيء ويزيه۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ خبردار اگر تمہیں کوئی بری بات پہنچے تو اس بری بات کو سننے کے بعد آگے نہ پھیلایا کرو، کیونکہ برائی کا پھیلانا جو ہے یہ بھی برائی ہے۔ اب دیکھیں نا، جیسے آج کل کے اخبارات بھرے ہوتے ہیں، فلاں عورت کے ساتھ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، نعوذ باللہ، اس کا پھیلنا جو ہے یہ اور زیادہ مضر ہے۔ اسلام نے اس لیے بند لگا دیا کہ اگر ایسی کوئی تہمت لگائے تو ثابت کرے، ورنہ فوراً حد زنا، اس حد قذف جاری کرو۔ اگر ثابت ہو جائے حد زنا جاری کرو، بات ختم ہو جائے۔ یہ کیا ہے کہ روزانہ اس کو اچھالو اور اس کو تماشا بناؤ، تاکہ بعض کچے ذہن جو ہوتے ہیں وہ یہ باتیں پڑھ پڑھ کے بھی خراب ہو جاتی ہیں اور آئندہ برائی پھیلتی رہتی۔ اسلام چاہتا ہے کہ برائی پھیلنے سے پہلے روکے، یہ نہیں کہ آگ پھیل جائے، جب سارے گھروں کو لگ جائے اب پانی لائے ہو بجھانے کے لیے، پھر کیا فائدہ ہوگا۔ وقال تعالی ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم يختارون ظهور الكلام بالقوي، اور جو لوگ برائی کو پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے عذاب دردناک ہے دنیا میں۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا بالحد، اگر مسلمان ہیں تو ان پہ حد جاری ہوگی۔ وفی الآخرۃ بالعذاب، اور آخرت میں بھی اللہ عذاب دیں گے تو چاہیں تو معاف فرما دیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اے برد الامور ترشدوا، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔
تو جب بھی کوئی بات ہو تو فوراً اللہ کے احکام کی طرف رجوع کرو، اللہ کے احکام کی تعمیل کرو، اللہ کے اوامر کی تعمیل کرو، اللہ کے نواہی سے بچ جاؤ، چونکہ وہ جاننے والے ہیں، ان کا ہر قانون تمہارے لیے باعث فخر باعث نفع ہے۔ وقال الامام احمد حدثنا محمد بن بکیر قال حدثنا میمون بن موسى قال حدثنا محمد بن عباس المخزومي صوبان نبی قال لا تؤذوا عباد الله ولا تؤيروهم ولا تطلبوا أوراتهم فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے حضرت صوبان سے روایت کی ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار لا تؤذوا عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو ایذا نہ پہنچایا کرو، ولا تعیروہم، اور ان کو گناہوں کا تانا بھی نہ دیا کرو کہ اگر ایک آدمی مسکین شرابی ہے، اللہ معاف کرے مصیبت میں ہے، پھر اس کو تم تانا دیتے تم شرابی ہو، تم شرابی، جرمانہ ہے کہ اور گناہ میں پکا ہو جائے، زانی ہے اللہ معاف کرے بیچارے سے گناہ ہو گیا ہے، تو اس کو تانے مت دو، اور نہ لوگوں کے عیب ڈھونڈو کہ یہ کدھر جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، کس گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ اگر تم لوگوں کے عیب ڈھونڈو گے تو اللہ تمہیں تمہارے گھر میں رسوا کر دے گا۔ اسی لیے مسلمانوں کے عیب مت ڈھونڈو، مسلمانوں کے گناہوں کو تلاش مت کرو، اور اگر تمہیں کسی کا گناہ معلوم ہے اس پہ پردہ ڈالو اور اس کو بلا وجہ تانا نہ دو۔ جب تم گناہ گار کو گناہ کا تانا دیتے ہو تو شیطان خوش ہوتا ہے کہ یہ اور دیکھو پکا کر رہا ہے اس کو گناہ کا، اس کو کہو بھائی ٹھیک ہے، انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، تم توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اسی لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے نفرت نہ کرو۔ گناہ بری چیز لیکن گناہ گار بندے سے نفرت نہ کرو، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جیسے تمہارے گھر میں کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، بخار ہو گیا، تو تکلیف ہو گئی، بیمار ہو گیا، تو پہلے اس کو تم ہمدردی کرتے یار آرام کر لو، اچھا بھئی یہ 2 گولیاں ذرا پناڈول کھا لو، پھر اس کی تکلیف ٹھیک نہیں ہوتی کہتے یار چلو تمہیں ہسپتال لے جائیں، جا کے ڈاکٹر کو دکھاتے ہو، چیک اپ کراتے ہو، تحلیلات کرواتے ہو، ایکس رے کرواتے ہو، دوائیں لیتے ہو، پابندی سے وقت کے مطابق اس کو دوائیں کھلاتے ہو، اور ڈاکٹر نے جو کھانے کے لیے کہا ہے وہ انتظام کرتے ہو، جن چیزوں سے منع کیا ہے روکتے ہو۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے یہ جسم کا بیمار تمہاری ہمدردی کا مستحق ہے، اسی طرح گنہگار جو ہیں وہ بھی روحانی بیمار ہیں۔ کوئی زنا کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی شراب کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی بے حیائی کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی عریانی کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی گندے اعمال و افعال میں مبتلا ہے، تو وہ بھی تو بیمار ہیں، وہ بھی تمہاری مہربانی کا، تمہاری ہمدردی کا مستحق ہے کہ اس کے ساتھ ہمدردی کرو۔ جیسے اس کو تم جسمانی ہسپتالوں میں لے جاتے ہو، اس کو بھی تم روحانی ہسپتالوں میں لے جاؤ، اللہ والوں کے پاس لے جاؤ، اللہ والوں کی صحبت میں بٹھاؤ، کسی دین کے کام میں لگا دو تاکہ اس کا دماغ غلط کام سے ہٹ کے کسی صحیح کام کی طرف چلا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے علاج ہو جاتا ہے۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، میں نے زیارت تو کی ہے لیکن بس بدقسمتی کہ ہمیں بچپن تھا اور عقل بھی نہیں تھا، سمجھ بھی نہیں تھی کہ کسی اللہ والے کی صحبت سے فائدہ اٹھا کے زیارت البتہ کی ہے، الحمدللہ دیکھا ہے حضرت کو۔ تو ہمیشہ حضرت فرماتے تھے، کہتے ہیں جو احباب اور جو ان کے جاننے والے، ان کے ساتھی، کہ حضرت فرماتے تھے کہ بھائی کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی گناہوں میں مبتلا ہے، لے آؤ فقیر کے پاس۔ تو بڑے بڑے لوگ گئے حضرت کی خدمت میں، ایسے لوگ بھی گئے جو 24 گھنٹے شراب کے نشے میں ہوتے، ایسے لوگ بھی گئے جن کی رات بغیر عورت کے اور بغیر گندی بازار کے گزر ہی نہیں سکتے، ایسے لوگ بھی گئے جو رات دن
ڈاکے مارنے کو فیشن سمجھتے تھے، بندوں کو مار دینا، لوٹ لینا، گاڑیاں لوٹ لینا، سڑکوں پہ ڈاکے ڈال دینا۔ تو حضرت فرماتے کہ بھائی تم فقیر کے پاس آ گئے ہو، یہ اپنے کپڑے اتارو، یہ لنگر کے کپڑے پہن لو، غسل کرو، 2 رکعت پڑھو، توبہ کرو۔ توبہ کرواتے اور پھر وہاں 40 دن اپنے پاس رکھتے لنگر میں کہ کھانا لنگر کا کھانا ہے، اور نماز جماعت کے ساتھ پابندی سے پڑھنی ہے، مجلس سے ذکر میں اور مجلس سے فکر میں باقاعدہ بیٹھنا ہے، اچھے سے اچھا حضرت ان کو کھانا کھلاتے اور اچھی سے اچھی نعمتیں دیتے۔ بس جناب اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بگڑے تگڑے 40 دن کے بعد جب نکلتے چہرے پہ داڑیاں ہیں، سر پہ پگڑی ہے، تہجد میں کھڑے۔ تو یہ بھی تو ایک روحانی علاج ہے نا، اولیاء اللہ ہماری روحانی بیماریوں کے معالج ہوتے، اولیاء اللہ کا منکر کوئی نہیں، ہم تو ان ٹھیکے داروں کے منکر ہیں، یہ جو اللہ والوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ ورنہ اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرے، ان کی صحبت میں بیٹھنا ہی علاج ہے، وہ آپ کو کچھ بھی نہ کہیں، صرف ان کی صحبت میں بیٹھے رہو، یہی بھی علاج۔ اس کی مثال دی ہے اولیاء اللہ نے کہ اگر کسی جگہ کمرے کے اندر ایک بلب لگا ہوا ہے بجلی کا اور روشنی آ رہی ہے، تم نہ بھی چاہو تو کمرے میں روشنی تو آ رہی ہے، تم چاہو یا نہ چاہو بلب جلے گا تو روشنی آئے گی، تم چاہو یا نہ چاہو اللہ والوں کے بعد بیٹھو گے تو ان کے نور ایمان کی روشنی بھی آئے گی اور اس سے بھی تم مستفید ہوگے اور اس سے اللہ تمہیں ہدایت کا ذریعہ دے گا۔ اور یہی اولیاء اللہ کی پہچان ہے کہ جن کی صحبت میں بیٹھ کے ہدایت ملے، جن کی صحبت میں بیٹھ کے دین ملے، جن کی صحبت میں بیٹھ کے اتباع محمد مصطفیٰ ملے، سمجھ لیے اللہ کا ولی، اور جن کی صحبت میں بیٹھ کے برائی ملے، جن کی صحبت میں بیٹھ کے اور گندی گندی باتیں یاد آئیں، سمجھ لو یہ کوئی شیطان کا ساتھی ہے، ولی شلی نہیں ہے۔ اولیاء اللہ تو وہ ہوتے ہیں اذا رأوا ذکر اللہ، کہ جب ان کے چہرے پہ نظر پڑے تو اللہ کی یاد آئے اور اللہ کا ذکر زبانوں پہ آ جائے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور یہی ایک جماعت کو دیکھنا ہو، کسی عالم کو دیکھنا ہو، کسی مبلغ کو دیکھنا ہو، کسی تبلیغ والے کو دیکھنا ہو، کسی علماء ایک ہی نشانی ہے کہ کیا ان کے درس میں، ان کی تقریر میں، ان کے وعظ و موعظت میں کیا اللہ کی رحمت سے کوئی تبدیلی آتی ہے، کوئی مشرک توحید والا بنتا ہے، کوئی بدعتی اہل سنت بن جاتا ہے، کوئی دین سے بھاگنے والا دین پہ آ جاتا ہے، سمجھ لو کہ الحمدللہ یہ حق والے لوگ۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہی حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کی صحبت اختیار کرو۔ اسی لیے تمام انبیاء بھی دعا کرتے ہیں وجعلنی من عبادک الصالحین، اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس لیے اللہ نے حکم، حضور نے فرمایا خبردار کسی بھائی مسلمان کے گناہ نہ ڈھونڈا کرو، ورنہ اللہ تیرے گناہوں کو جانتے ہیں، تمہیں تمہارے گھر میں رسوا کر دیں گے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ واللہ سمیع علیم۔ یقول اللہ تعالیٰ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف رحیم لولا هذا لكان امر آخر فلكنه تعالى رؤوف بعباده رحیم بهم فتاب على من تاب الیہ من هذه الخزیہ وطهر من طهر منهم بالحد الذي اقیم علیہم۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تمہارا انجام کچھ اور ہوتا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں پہ مہربان ہے، اس لیے اللہ نے جن کو توبہ کی توفیق دی ان نے توبہ کر لی، اور جن کو اللہ نے چاہا ان کو دنیا میں حد لگ گئی وہ پاک ہو گئے، یہ بھی تو اس کی مہربانی۔ اس لیے فرماتے ایمان والے لا تتبعوا خطوات الشیطان، یعنی شیطان کے رستوں پہ نہ چلو، طریقہ ہو مسالک ویامر بھی، نہ شیطان کے کہنے پہ چلو۔ ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر، اگر تم شیطان کے کہنے پہ چلو گے، شیطان تو تمہیں بے حیائی کے اور برائی کے کام سکھلائے گا۔ ھذا تنفیر و تحذیر من ذلک، اللہ تبارک و تعالی نفرت دلاتے ہیں اس شیطانی کاموں سے بھاگو۔ بأفصح عبارت وأبلغها وأوجزها وأحسنها، کہ اللہ نے بڑی مختصر عبارت، جامع، معنی، کامل، مکمل، بس ایک لفظ فرما دیا کہ شیطان کے رستے پہ نہ چلو، اسی میں آ گیا کہ ہر برے سے بھاگو، ہر برائی کے کام سے بھاگو، برے دوستوں سے بچو، بری صحبت سے بچو، اگر تمہارے ساتھی بے حیائی کے کام میں مبتلا ہیں ان کو نصیحت کرو، وہ بات نہیں آتے بس چھوڑ کے نکل جاؤ، اگر ان کی صحبت میں رہو گے تو مارے جاؤ گے۔ جہاں گندگی لگی ہو تو بدبو سب کو آتی ہے، اور جہاں خوشبو ہو تو خوشبو بھی سب کو آتی ہے، اس لیے حکم ہے کہ گندگی سے بچو اور اچھے راستے اختیار کرو۔ قال علی بن ابی طلحہ من بعض خطوات الشیطان من عملہ، شیطان کے عمل جو وہ کہتا ہے، وقال اکرمۃ نزغاتہ، شیطان جو بھٹکاتا ہے، وقال قتادہ کل معصیۃ فہی من خطوات الشیطان، ہر نافرمانی، ہر بے حیائی کا کام جو ہے یہی شیطان کا طریقہ ہے۔ وقال ابو مجلس النذور فی المعاصی، کہ گناہوں میں منتیں مانتے ہیں یہ بھی خطوات شیطان ہیں۔ وقال مسروق سأل رجل ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فقال انی حرمت ان آکل طعاما وسماه وقال هذا من نزغات الشیطان کفر عن یمینک وقل، ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ فلاں طعام گوشت کبھی نہیں کھاؤں گا، آپ نے فرمایا یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے، جب اللہ نے حلال کیا ہے تو تم کیوں نہیں کھاؤ گے؟ جو اللہ نے حلال کیا ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام، فوراً اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو، چھوڑ دو ایسی قسموں کو۔ وقال الشعبی فی رجل نذر ذبح ولده هذا من نزغات الشیطان وابطأ يذبح کبشا، شعبی کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں نے منت مانی ہے کہ میں اللہ کے راستے میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا، آپ نے کہا یہی تو شیطانی نزغات ہے، یہی تو شیطانی حکم ہے، بس اللہ کے بندے کیوں اپنے بیٹے کو ذبح کرو گے؟ حضرت ابراہیم کو تو اللہ نے حکم دیا تھا، تم کون ہو گے تم ایسی منتیں مانو؟ لہذا فوراً جاؤ اور چھوڑ دو اس خیال کو، ایک دمبا شمبا لے کے ذبح کر کے اپنی منت پوری کر لو، لیکن اپنے بیٹے کو ذبح کرنا یا اللہ کی نافرمانی کرنا یہ سارے شیطانی خیالات ہوتے ہیں۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا حسان عبد اللہ المصری قال حدثنا السدی ابن یحیی عن سلیمان التیمی نبی رافع قال غضبت على امرأتی وقالت هي يوما يهودية ويوما نصرانية وكل مملوك لها حر إن لم تطلق امرأتك، فأتيت عبد الله بن عمر وقال إنما هذه من نزغات الشيطان، وكذلك قالت زينب بنت سلمة وهي يومئذ أفقه امرأة بالمدينة۔ ابھی رافع فرماتے ہیں کہ میرے اوپر میری بیوی ایک دن بڑی سخت ناراض ہوئی اور کہنے لگی اچھا یہ یومن یہودیہ، ایک دن تو میں یہودی ہوں، ایک دن میں نصرانی ہوں، اور تیرے جتنے غلام ہیں سب تجھ پہ آزاد ہیں اگر تم نے مجھے طلاق نہ دی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا کہ میری بیوی نے یہ کہا، وہ کہتے ہیں میں یہودی ہو جاؤں گی، نصرانی ہو جاؤں گی،
تمہارے غلام سب آزاد ہیں اگر تم مجھے طلاق نہ دو. آپ نے فرمایا یہ شیطانی خیال ہے، کچھ بھی نہیں ہے. عورت کے کہنے سے کیا ہو جائے؟ یہ وہ باتیں ہیں جو شیطان دماغوں میں ڈالتے ہیں. کچھ بھی نہیں، کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں حضرت بی بی زینب بنت ام سلمہ ان کی خدمت میں آیا. وہی یومئذ افقہ امراۃ بالمدینہ، اس زمانے میں یہ مدینہ منورہ میں سب سے بڑی فقیہ عورت تھی. تو عورتوں میں فقیہ بھی گزری ہیں، محدثات بھی گزری ہیں، مفسرات بھی گزری ہیں، مؤرخات بھی گزری ہیں، عالمات و فاضلات بھی گزری ہیں. عورتوں کو اللہ نے بڑا مقام دیا. اب اس کے بعد جناب فرماتی ہیں وقال مثل ذلک، اس بی بی نے بھی کہا کہ بالکل یہی بات ہے. آپ سے ابن عمر کے پاس بھی آیا تو ان نے بھی کہا ایسی بات ہے. ثم قال تعالی ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا ای لولا ويذكر يشاء التبارك وليذكر نفوذ الشرك وفجورها ودنسها وما فيها من اخلاق رضية كل بحسبه لما حصل احد لنفسه زکاة ولا خیرا. اللہ نے فرمایا یہ تو میری رحمت ہے کہ میں توبہ کی توفیق دیتا ہوں، میں اپنی طرف لوٹنے کی توفیق دیتا ہوں، میں بندے کو اپنے نفس کو خباثوں سے پاک کرنے کی توفیق دیتا ہوں. اور اگر میں یہ توفیق نہ دیتا شرک سے بچنے کی، گناہوں سے بچنے کی، گناہوں کی گندگی سے بچنے کی، اخلاق ردیہ سے بچنے کی، میں بندے کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا، وہ برباد ہو جاتا، کبھی بھی پاک رہا ہوں. یہ میری رحمت ہے کہ میں اپنے بندوں کو توفیق دیتا ہوں کہ توبہ کر لو، اپنے گناہوں کو معاف کرا لو، اپنے گناہوں سے پاک ہو جاؤ. یہ میری رحمت ہے بندوں کو. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ أَيْ مِنَ خَلْقِهِ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي بِمَهْدِكَ الضَّلَالِ. اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے اس کو پاک بنا دیتے ہیں، اس کو توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اس کو ہلاک کر کے گمراہیوں میں ڈال دیتے ہیں. واللہ سمیع علیم. اے سمیع لاقوال عبادہ علیم بمن یستحق منہم الہدی والضلال. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والے، اپنے بندوں کی فریادوں کو سننے والے، اپنے بندوں کے احوال کو جاننے والے ہیں کہ کون ہدایت کے مستحق ہے اور کون ہدایت کے لائق نہیں. اللہ جس کو ہدایت دیتے ہیں یہ بھی اس کی حکمتیں ہیں، اور اللہ نے اگر کسی کو ہدایت نہیں دی تو یہ بھی اس کی حکمتیں ہیں. نؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ اگر عید میلاد النبی بدعت ہے تو اپنے بچوں کی سالگرہ کیوں مناتے ہیں؟ تو یہ سالگرہ بھی بدعت ہے. یہ کس نے کہا ہے مناؤ؟ یہی تو ہم کہتے ہیں جو میں سمجھ نہیں آتی کہ یہ سالگرہ جو بچوں کی مناتے ہو یہ انگریز کی رسم ہے، کافروں کی رسم ہے، عیسائیوں کی رسم ہے. یہ بھی تو حرام ہے. کس نے کہا ہے کہ حلال ہے؟ بچوں کی سالگرہ مناؤ یا کسی اولیاء اللہ کی سالگرہ مناؤ یا نبی کی سالگرہ مناؤ، یہ بالکل خلاف شریعت ہے اور خلاف کتاب و سنت ہے. اور اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے کہ میں محبت کی بنا پہ ایسا کرتا ہوں تو یہ بھی جھوٹ ہے. اگر محبت کی بنا پہ یہ ہوتا تو سب سے پہلے اصحاب رسول اللہ اور اہل بیت رسول اللہ مناتے. کہتے جی کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب جو ہیں وہ میلاد النبی کے قائل تھے. میرا بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ بزرگ تھے، اللہ کے بندے تھے. ان کے خیالات میں بھی سینکڑوں غلطیاں ہو سکتی. اس لیے میں نے تو دیکھا بھی نہیں، زیارت بھی نہیں کی، نہ میں نے کبھی حضرت کی کوئی کتابیں پڑھی ہیں.
لیکن یہ بات کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ جو حضرت حاجی صاحب کے مرید بھی تھے اور یعنی سب سے بڑے مریدوں میں بلکہ شاید مقام خلافت پر بھی تھے، اللہ عالم، تو ان سے کسی آدمی نے سوال کیا کہ حضرت حاجی صاحب تو میلاد کے قائل ہیں اور آپ انکار کرتے ہیں، تو حالانکہ وہ آپ کے پیر ہیں، آپ نے فرمایا میں نے کلمہ پیر کا نہیں پڑھا، کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھا۔ شریعت وہ ہوگی جس میں محمد مصطفیٰ کی مہر۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے حاجی صاحب کو پیر بنایا تھا اپنے تزکیہ نفس کے لیے، نہ شریعت کے احکام کے لیے۔ شریعت کا عالم اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اور حاجی صاحب بھی شریعت کا مسئلہ کرو تو خود تردید فرما رہے ہیں، تو مجھے تردید کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر تم علم والے ہو نا تو اللہ تمہیں توفیق دے، تو تذکرۃ الرشید میں اسی مسئلہ میلاد النبی پر جو حضرت تھانوی اور حضرت گنگوہی کے درمیان میں خط و کتابت ہے، لیکن کوئی عالم آدمی پڑھے، عام آدمی کو سمجھ بھی نہیں آئے گی، عام آدمی کے ذہن کے اوپر سے ٹکر جائے گی بات، کیونکہ علمی باتیں ہیں۔ اتنا عظیم بحث ہے اور اتنا عظیم دلائل ہیں اور جوابات ہیں، آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عالم کو، علم والے کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اور آخر میں حضرت تھانوی نے رجوع کر لیا اور فرمایا حضرت گنگوہی سے کہ آپ کا فتویٰ درست ہے، میلاد بدعت ہے، آگے بعد میں کبھی اس کے حق میں بات۔ اگر صفا مروہ دوڑیں تو اس میں کوئی خاص دعا پڑھنے کا حکم ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ صفا مروہ دوڑنے کا نام ہے، طواف جو ہے وہ پھرنے کا نام ہے۔ یعنی ایک آدمی اگر طواف کرے اور ایک لفظ بھی نہ پڑھے، ایک آدمی صفا مروہ دوڑے اور ایک لفظ بھی نہ پڑھے، اللہ فرماتا ہے بندے دوڑنا تیرا کام ہے، قبول کرنا میرا کام، بس کوئی پڑھنے پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اچھا، اگر تمہیں پڑھنا ہے تو جو یاد آئے پڑھو، درود شریف آتا ہے پڑھتے رہو، کلمہ شریف آتا ہے پڑھتے رہو، سبحان اللہ الحمدللہ آتا ہے پڑھتے رہو۔ یہ بھی نہیں آتا کہ اللہ میاں کچھ نہیں آتا، اللہ فرماتے اسی لیے تو میں نے دوڑنے کا نام رکھا ہے، پڑھنے کا تو رکھا ہی نہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بس صفا سے شروع کرو، مروہ پہ جاؤ، واپس آ جاؤ، 7 چکر لگاؤ، السلام علیکم۔ جس بی بی کے دوڑنے سے ہم نے اس کو جاری فرمایا اس نے بھی کچھ نہیں پڑھا۔ یہ صفا مروہ کیوں جاری ہوئی کہ حضرت ام اسماعیل دوڑی تھی کہ بیٹے کے لیے پانی ختم ہو گیا، بی بی پانی ڈھونڈ رہی تھی، تو پانی ڈھونڈنے میں پریشان بھی پڑ کیا رہی تھی، اس لیے یاد رکھو۔ ہاں لیکن جتنا پڑھو گے اتنا اجر بڑھے گا۔ اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ میرے آقا محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا کی طرف گئے اور پہاڑی پہ چڑھنے لگے تو فرمایا ابدأ کما بدأ بہ اللہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ آیت پڑھی۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے یہ بھی پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ اعز جندہ ہزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ حقا حقا لا الہ الا اللہ تعبدا ورقا رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انک تعلم ما لا نعلم انک انت اللہ الاعز الاکرم۔ لیکن بہرحال آپ ان سب چیزوں کے پابند نہیں ہیں، آپ کو جو یاد ہے وہی پڑھو، تاکہ اصل مقصد ہوتا ہے عبادت میں دل کا لگنا۔ یہ جو آدمی کتابیں لے کے دعائیں پڑھتے ہیں تو خالص بدعت ہے، یہ تو کسی نے نہیں پڑھی، نہ نبی پاک نے نہ صحابہ نے۔ اور کتاب میں لگا ہوتا ہے اللہم اللہم انی 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 اے اللہم، کیا یہ کیا ہے؟ پڑھنا ہی نہیں آتا، غریب دھکے کھا رہا ہے، ٹھوکریں کھا رہا ہے، غلط پڑھ رہا ہے، کیا کی ضرورت ہے کہ پڑھو؟
تمہیں اللہ نے کلمہ سکھایا ہے، کچھ نہ آئے مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو جانتا ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی طرح افضل الذکر افضل ما انا قلت والنبیون قبلی. حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. جو درود شریف تو کون مسلمان ہے جس کو درود شریف بھی نہ آئے؟ جو آتا ہے بس وہی پڑھو تاکہ تمہارا دل لگا رہے. ہاں صفا پہ کھڑے ہو کے دعا مانگو، مروہ پہ کھڑے ہو کے دعا مانگو. یہ مقام ایسے ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. جو مانگو گے تو انشاءاللہ ملے گا. لیکن ایک دفعہ عمرہ کرو میرے بھائی، ادب سے کرو. یہ نہیں ہے کہ میں نے جناب آج 3 عمرے کیے ہیں بس دوڑتا رہا بھاگتا رہا، پتہ ہی نہیں کہ کیا پڑھا ہے، پتہ نہیں کیا کیا. واپس جا کے ساتھیوں کو کہے گا آج میں نے تیر مارا ہے، 3 عمرے کیے. تم 3 عمرے نہ کرتے تو صفا مروا کا پہاڑ روتا رہتا بیچارہ. ادب سے کرو، ایک دفعہ کرو لیکن طریقے سے کرو، سلیقے سے کرو. ہمیں یاد ہے ہمارے شیخ تھے، بزرگ تھے، حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. نابینا تھے، بوڑھے تھے، ضعیف تھے. ایسے لوگ آیت من آیات اللہ، اللہ نے ان کو اپنے قرآن کا حفظ اور قرآن کا علم اور قراءت کا علم ایسا دیا تھا. میرے خیال میں آج تقریباً 80% لوگ جو ہے نا جی انڈو پاک میں ان کے شاگرد ہوں. اچھا وہ جناب جب عمرہ کرتے تھے نا، بڑے بڑے نوجوان جو ہے نا جی وہ بھی بھاگ جاتے تھے. میں نے تو خیر ایک آدھا دفعہ بس اتنا ہمت کرتا تھا کہ ان کے ساتھ طواف کا 1-2 چکر کر لیتا. بس میری اس کے بعد میری ہمت نہیں. بس 1 چکر یا 2 چکر تو بس ہو جاتے تھے، کیونکہ اب وہ صفا پہ کھڑے ہیں دعا مانگ رہے ہیں جناب. 1 گھنٹہ گزر گیا کھڑے ہیں رو رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں. پھر مروا پہ گئے ہیں کھڑے ہیں جناب گھنٹہ. وہ تو صبح جو عمرہ شروع کرتے مغرب کو عمرہ ختم ہوتا. کون سا نوجوان ہے جو ساتھ دے جناب؟ کوئی پہلے چکر میں بھاگ جاتا، کوئی دوسرے میں بھاگ جاتا. یہ عمرہ ہوتا تھا پتہ لگے کہ تم نے عبادت کی ہے، تم نے مالک سے مانگا ہے، رو رو کے مانگا ہے کہ تیرے سوا دروازہ نہیں اور میں لیے بغیر جاؤں گا نہیں. پھر دیکھو کام بنتے ہیں کہ نہیں. تم تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بتائیں، نماز کو ٹکرے مارتے ہیں کہ نماز مر جائے جان چھوڑے. یہ کون سی نماز ہے؟ اللہ کے نزدیک میں دیانت داری سے آپ کو بتا رہا ہوں، تم میرے بھائی ہو، بزرگ ہو، جو آدمی ٹکرے مارتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، بالکل نماز ادا ہی نہیں ہوتی. پڑھو یا نہ پڑھو کوئی دینے کا بھی فائدہ نہیں. ابھی رکوع میں اٹھ رہے ہیں کمر سیدھی نہیں ہوئی، اللہ اکبر سیدھے میں بھی پہنچ گئے. سیدھے میں اٹھے ابھی کمر سیدھی نہیں، دوسرے سیدھے میں بھی ٹھک ہو گئے. انا للہ. کون سی نماز ہے؟ ایکسپریس ٹرین چل رہی ہے، گاڑی نکل جائے گی، ہوائی جہاز اڑ جائے گا. نہ پڑھو، جاؤ. پڑھنا ہے 2 رکعت پڑھو، ادب سے پڑھو. کہتے جی کہ ہم مکہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، 1 دن کے لیے ہم مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں. ہمارا ارادہ ہے کہ ہم مدینہ جا کے عمرہ کر لیں، بڑا اچھا ارادہ ہے. لیکن ہم اڈے پہ جائیں جہاں بس اتارے وہیں سے واپس آ جائیں، مسجد میں بھی نہ جائیں. عمرہ تو تمہارا ہو جائے گا، لیکن ایسا بد نصیب بھی کوئی ہے کہ مدینے جائے اور حضور کی مسجد میں بھی نہ جائے اور سلام بھی نہ پڑھے. یعنی دیکھو عمرہ اتارنا چاہتا ہے، عمرہ مدینے کا کرنا چاہتا ہے. جس نبی کی سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہے اس کے پاس نہیں جانا چاہتا. اللہ ہدایت دے اور کیا کرنا. ہاں جی مسجد نبی نہ جائے عمرہ ہو جائے گا تو نہ جاؤ. عمرہ تو طائف جا کے کر لو، پھر تو ضروری جانا ہے وہاں. طائف بھی میقات ہے. حراموں کو چلے جاؤ، جو اوپر سے مہربانی کر کے حرام باندھ کے آ جاؤ. یہ تو بدبختی نہ کرو نا کہ مدینے میں پہنچ ہی جاؤ، بس کے اڈے پہ کھڑے اور مسجد میں نہ جاؤ. کہتے جی کہ حجر اسود کے بوسہ دینے کے لیے رش ہوتا ہے، عورتوں کے دوپٹے اتر جاتے ہیں، مردوں کے احرام اتر جاتے ہیں. تو کس نے آپ کو کہا ہے کہ بوسہ دینا فرض ہے؟ یہ جاہلیت ہے، بے وقوفی ہے. اسی لیے عورتوں کے دوپٹے اتر جاتے ہیں کہ لوگ پوچھیں گے کہ جی آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا تھا، اور جی نہیں رش تھا. انہوں نے کہا نہیں، تو گیا ہی نہیں. گیا تیرا تو عمرہ ہی نہ ہوا نہ تو حجر اسود کو چومیا ہی نہیں. کیونکہ ہمارا کام تو پتھروں کے چومنے کے بغیر ہوتا ہی نہیں نا. قبر پہ جائے چومے نا، اور تو مدار سے گیا ہی نہیں. خدا کے بندے بوسہ دینا سنت ہے. نہ موقع ملے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بوسے کے قائم مقام ہے. اب کیا ضرورت ہے کہ ٹکریں کھاؤ اور دوپٹے اتریں اور چادریں اتریں اور ایک دوسرے کو دھکے دو. جب اشارے کا ثواب وہی ہے جو بوسے کا ہے
تو لڑنا جہالت ہے۔ کہتے جی کہ کندھا نکالنے کا جو حکم ہے وہ پہلے 3 چکروں میں ہے۔ جب طواف کریں گے نا تو پہلے 3 چکروں میں کندھا نکالا ہوا ہو اور رمل بھی ہو، اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں۔ یہ لوگ جو احرام باندھتے ہوئے کندھا نکال لیتے ہیں، اپنی نمازیں بھی مکروہ کر دیتے ہیں۔ میری بہن وفات پا چکی ہے، اس کی وراثت کا حصہ میرے پاس ہے، ان کی اولاد کو دو، فوراً ادا کرو، اور جتنا عرصہ آپ نے اس کی وراثت حصے کو کھایا ہے وہ بھی ادا کرو۔ یہ تو نہیں نا کہ زمین ہے مثلا 10 ایکڑ، لیکن 10 ایکڑ کو جو تم 10 سال کھاتے رہے ہو وہ پیسے کون دے گا؟ وہ بھی ادا کرو، اس کی اولاد کو زمین بھی ادا کرو۔ عام پانی ہم بیٹھ کے پیتے ہیں، 3 سانس لے کر زمزم بھی اسی طرح پیو جیسے عام پانی پیتے ہو۔ اگر زمزم کا پانی کھڑے ہو کے کوئی پی لے تو گناہ نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ نہیں کہ جب زمزم آئے کھڑے ہو جاؤ، ہم لوگوں نے تو مسئلے بنا رکھے نا، پیر آئے کھڑے ہو جاؤ، زمزم آئے کھڑے ہو جاؤ، تازی آئے کھڑے ہو جاؤ، دلدل شریف آئے کھڑے ہو جاؤ، انا للہ و انا الیہ۔ لیکن نماز کے لیے ہے سو جاؤ، نماز کے لیے کھڑے نہ ہو جاؤ۔ ایک آدمی نے 5 طواف کیے ہیں تو ہر طواف کے لیے 2 رکعت پڑھے گا۔ میرے والد وفات پا چکے ہیں، مشترکہ جائیداد میں بھائیوں کو جو حق بنتا ہے وہ میں ان کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد جو مال میں نے کمایا اس میں بھائیوں کا کوئی حصہ نہیں۔ جو مال تم نے کمایا، تم نے بنایا، اس میں بھائیوں کا حق نہیں ہے۔ والد کی جائیداد میں بھائیوں کا حق ہے۔ ہاں ایک بات کا خیال رکھو، جو تم نے کمایا ہے وہ بھی والد کے پیسوں سے کمایا ہے، پھر سب کو حق دو۔ پیسہ والد کا تھا، کام تم کرتے تھے تو وہ تو پھر کمائی والد کی ہے، تم اپنی مزدوری نکال لو، باقی تقسیم کرو۔ کہتے ہیں جی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے مدینہ منورہ میں رہنا اور مدینے کی موت نصیب کرے۔ اللہ تمام مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور جن کے دلوں میں محبت ہے اللہ ہم سب کی موت مدینے میں ہو، دفن بھی مدینے میں ہو، قیامت میں حضور کے ساتھ اٹھنا ہو، ساتھ جانا ہو، اور حوض کوثر نصیب ہو۔ کہتے جی کہ کالی مہندی یا لال مہندی، کالی تو نہ لگائیں، علماء کا اختلاف ہے، اکثر علماء منع فرماتے ہیں۔ کالی کے علاوہ اگر تم لال ہے یا ڈارک براؤن ہے یا میڈیم براؤن ہے یا لائٹ براؤن ہے وہ کوئی بات نہیں، لگا سکتے ہو، اپنی جوانی بھی بناتے رہو اور لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے رہو اور حرام سے بھی بچ جاؤ۔ ہے تو دھوکہ دینے والی بات ہے جی، ورنہ جب ٹانگیں جواب دے جائیں، اوپر جو داڑھی سیاہ ہو بلا پتہ نہیں لگتا اگلے کو یہ پاگل کیا کر رہا ہے، وہ پہلے سے بھی برا لگتا ہے۔ ایک آدمی کی عمر ہو 60 سال، بال ہوں کالے جیسے 10 سال کے بچے کے ہوتے ہیں، لوگ نہیں سمجھ لیتے کہ اسے منہ کالا کیا وہ کیا ہوا ہے۔ اللہ کے بندے، اس سے جوانیاں وانیاں نہیں بنتی، جوانی خود بولتی ہے، وہ بلے کرنے سے نہیں ہوتی۔ دیکھا نہیں بڑے لوگ ہیں بال سفید کراتے ہیں یورپ میں، حالانکہ 20 سال کے نوجوان ہیں لیکن بال سفید کراتے ہیں بھی وقار بنے، پتہ لگے کہ معزز آدمی ہے، مہذب آدمی ہے۔ بعض لوگ اپنے بالوں کو تو مکالے کرنے کے چکر میں ہو، وہ سفید کرنے کے چکر میں۔ اچھا انگریز جو ہے بدبخت، وہ جناب دھوپ میں آ کے لیٹتے ہیں تاکہ رنگ کالا ہو جائے، اور تم گری میں مل مل کے نہ کالا رہتا ہے نہ سفید رہتا ہے، کوئی اور بلا اندر سے نکل آتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کرنے کے بعد صفا مروہ دوڑ لیا لیکن بال جدے میں کٹوائے، ایک بکری دم دینی ہوگی، کیونکہ اس کو یہاں نئی مطلب کا نہیں مل رہا ہوگا نا، کٹنگ صحیح نہیں ہوگی، تو بکری حضرت یہاں عمرہ ہے بال بھی وہیں کٹوانے ہیں، اور بکری بھی حد حرم میں دینی ہے، خود بھی گوشت نہیں کھانا ہے۔ سنت رسول کے مطابق داڑھی ایک مشت ہونا ضروری ہے۔ کوئی عمرے پہ آیا کام کرتا رہا، اللہ قبول کرے، کام کی چوری تھوڑی ہے۔ اگر کوئی آدمی ہمارا رشتہ دار فوت ہو گیا، میں نے نفل پڑھے، میں نے طواف کیا، قرآن پڑھا، اس کے لیے دعا کی، اللہ ثواب دے، انشاءاللہ اللہ ثواب پہنچائیں گے۔ میاں اور بیوی کے الگ الگ حقوق بیان کریں، رات بیوی سے پوچھ لو، ساری ذمہ داری مولوی مکی کی تو نہیں ہے، اس سے پوچھ لو بھی تیرے کیا حقوق ہیں، وہ تم سے پوچھ لے کہ میرے کیا حقوق۔
یا کتاب پڑھ لو ہدایت نامہ وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں خامد بیوی، وہ پڑھ لو، اس میں حقوق تمہیں مل جائیں گے۔ یہ تقریر کا وقت ہے، مسئلے بتانے کا وقت ہے، میں حقوق بیان کرنے بیٹھے۔ بیوی تمہاری کہنا نہ مانے، میرے بیان کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہماری بیویوں پہ بڑا اثر نہیں ہوتا، تیری بیوی پہ کیسے ہو جائے گا؟ او بابا، یہ مخلوق اللہ نے بنائی اس لیے ہے کہ ہم پر عذاب مسلط رہے۔ اگر کسی کے گھر میں خیر ہے تو خدا کا شکر ادا کر۔ کہتے ہیں جی کہ میں مدینہ منورہ میں جب جاؤں تو وہاں یا رسول اللہ والا درود پڑھوں، یا رسول اللہ والا درود تو ہے ہی نہیں دنیا میں۔ جتنے درود ہیں اللہم صلی علی ہے، یا رسول اللہ تو ہے ہی نہیں۔ وہ تو ہے کہ جب حضور کے روضہ مبارک پہ صلاۃ و سلام پڑھو تو کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول۔ نماز ظہر پڑھ رہے تھے، امام صاحب رکوع سے سجدے میں گئے، اللہ اکبر کہا، دوسرے سجدے میں اللہ اکبر نہیں کہا، امام نے چپکے سے سجدہ کر لیا، مقتدیوں نے نہیں کیا۔ تم کو کیسے پتہ لگا کہ امام نے کر لیا اور مقتدی؟ تم امام کو ڈھونڈ رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اپنی نماز کا بھی فکر تھا تمہیں؟ بہرحال جن نے سجدہ نہیں کیا نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھیں۔ طواف قدوم وہ ہوتا ہے جو عمرے والا اپنا حج افراد والا پہلے آگے مکے میں کرتا ہے، اور قران والا طواف افاضہ وہ ہوتا ہے جو آدمی محرم اپنا مینا سے فارغ ہو کے آ کے کرتے ہیں۔ طواف زیارہ بھی کہتے ہیں، افاضہ بھی کہتے ہیں۔ بڑی مسجد بڑی ہے، چھوٹی چھوٹی علامتیں اب میں ڈھونڈنے جاؤں گا۔ امام اور ایک مقتدی ہو تو مقتدی داہنے طرف کھڑا ہو۔ اگر ایک آدمی نے میقات سے احرام نہیں باندھا، دم پڑ گیا، تو دوبارہ میقات میں جا کے عمرہ کر لے، دم معاف ہو جائے گا، بلا وجہ بچ جاؤ دم سے۔ گم شدہ چیز کے اعلان مسجد میں مجبوری ہو کریں ورنہ نہ کریں، منع ہے۔ مسجدوں میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں مر گیا ہے، جنازے پہ آ جاؤ، کوئی بات نہیں، یہ تو ٹھیک ہے، کرو گے تو کوئی آئے گا نا نماز پڑھنے۔ ہاں کوئی چیز ڈھونڈنا میرا فلاں، ہاں ایک آدمی کا بچہ گم ہو جائے، کیا کرو گے؟ مجبوری ہے، جائے گا مولوی صاحب کو اعلان کرو، بکریاں مسجد میں نہیں آتی، لہٰذا ایسے اعلان نہیں کرتے ہیں۔ آج کل بندے نہیں آتے، بکری بیوقوف ہے کہ مسجد آئے گی۔ حرم شریف میں نماز جماعت کے ساتھ شروع ہوتی ہے، جو عمارت نئی تعمیر ہوئی ہے وہاں لوگ نماز، اگر صفیں ملی ہوئی ہے تو وہ میلوں تک بھی چلے جاؤ، کوئی حرج نہیں۔ دوران طواف حتیم اور پتہ نہیں کے سامنے نفل نماز ادا کرنے میں کوئی حرج ہے؟ جب طواف ہو رہا ہے تو طواف کر لیں، تو آپ حتیم کے اندر نماز پڑھو یا مقام ابراہیم کے پیچھے جا کے دور نماز پڑھو۔ اگر خامند اپنی بیوی کو اجازت نہ دے تو اپنے والدین کے گھر میں جا سکتی ہے؟ نہیں، اس کی اجازت کے بغیر نہ جائے۔ اور خامند کو بھی چاہیے کہ بیوی پہ ظلم نہ کرے، اس کی بھی تو والدین ہیں نا، تمہیں تمہارے والدین سے کوئی روکے کتنی تکلیف ہوگی۔ ہاں اگر اور کوئی خطرہ ہے، کوئی اندیشہ ہے، الگ بات۔ داڑھی نہ رکھنے والا جو ہے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور گناہ کبیرہ کرنے والا فاسق ہے، بار بار کرنے سے فاجر بھی ساتھ ہو جاتا ہے۔ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، والدین اجازت نہیں دیتے، والدین کی اجازت کے بغیر نہ جاؤ، والدین کی خدمت کرو۔ کہتے جی کہ بعض لوگ پتلون ٹخنوں کے نیچے پہنتے ہیں، بالکل شدید گناہ ہے، اللہ کے نبی نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ میں نے ٹیلی فون پر آپ سے ملاقات کا کہا تھا تو میں نے بھی کہا تھا آپ کو کہ عشاء کے بعد مل لیں، پھر پرچی لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بتاؤ، جو آپ نے کہا تھا میں نے بے وقوفی سے سن لیا تھا، اور جو میں نے کہا تھا وہ بھی آپ نے عقل مندی سے سن لیا ہوگا، اسی لیے پرچی لکھی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ طواف میں ہم نے 7 چکر جب پورے کیے، جب ختم کریں گے پھر بھی کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میں عمرے پہ آیا ہوں، مجھے کسی آدمی نے رقم دی تھی کہ وہاں مسکینوں کو دے دینا، تو یہاں میں کسی مدرسے میں دے دوں؟ ہاں بالکل دے دیں، مدرسے میں سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، طلباء ہوتے ہیں قرآن و حدیث پڑھنے والے، اور آج کل ہر چیز پر بات آزادی ہے، گانا ہو، مجرا ہو، اور کوئی بسنت ہو، صرف پابندی ہے تو محمد مدنی کی حدیث پڑھانے والے مدرسے۔ اگر عمرہ کرنے کے بعد عورت اپنے بال خود کاٹ لے اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بنا نہیں۔ 15 شعبان کا روزہ نہ حدیث میں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ عمل صحابہ میں ہے، ان لوگوں نے رواج بنا رکھا ہے۔
غسل کے بارے میں آپ اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا کی آیت کے نیچے کوئی تفسیر کھول کے پڑھ لیں۔ رفع یدین کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی ہیں، فقہاء صحابہ میں ہیں، انہوں نے فرمایا صحابہ سے کہ آؤ میں تم کو نماز پڑھ کے دکھاؤں جیسے حضور پاک نے پڑھی ہے۔ انہوں نے نماز پڑھی اور رفع یدین نہیں کی۔ اگر ان کی ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ باقی کی بھی ہو جائے گی۔ صبح تکبیر تحریمہ کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک، ہاں یہ بھی پڑھے۔ اگر کوئی اللہم باعث بینی و بین خطا یہ بھی پڑھ لے، کوئی بات نہیں۔ حدیث مبارک میں یہ مسلم کی حدیث ہے، اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ رہو۔ مسجد عائشہ سے جو عمرہ کرتے ہیں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کوئی عذر ہو ورنہ نہیں۔ ہم نے بینک میں پیسے رکھے ہیں، جو پرافٹ ملتا ہے وہ خالص سود ہے، کوئی پرافٹ شرافٹ نہیں، وہ لے کر کسی کو بغیر نیت ثواب کے دے دیا کرو، اور آئندہ ایسے اکاؤنٹ میں پیسے رکھو جس میں پرافٹ نہ آتا ہو، کرنٹ اکاؤنٹ ہو، سیونگ اکاؤنٹ نہ ہو۔ پتہ نہیں آپ نے فرمایا کہ تحفہ نہیں دینا، کیا تحفہ؟ تانا، اچھا تانا نہ دیا کرو، میں نے دیا اللہ معاف کرے۔ اگر عید الاضحیٰ کے موقع پر بچڑا قربان کیا جائے، ہاں اگر بڑا ہے عمر پوری ہو گئی ٹھیک ہے۔ عقیقے پر اگر ہم بھینس یا گائے کے 7 حصے ہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ کہتے جی کہ جنت میں تو زبان عربی ہوگی، دوزخ میں کیا ہوگی؟ اللہ مجھے نہ لے جائے، خود پتہ کر لینا۔ نہ تمہیں کیا فکر ہے دوزخ کی زبان کا؟ جب بندہ جل رہا ہو جو بھی زبان ہو ہونے دو نہ۔ یہاں کسی بندے کو آگ میں ڈالو، پوچھو کون سی بولی ہو؟ اللہ کے بندے، معنی یہ ہے کہ آخرت میں زبان عربی ہوگی۔ قرآن نہیں کہتا ہے کہ ما سلککم فی سقر، فرشتے ان سے کہیں گے کہ تم کو جہنم میں کون سی چیز لائی ہے، تو عربی میں کہیں گے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ یہ ساری عربی نہیں ہو۔ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين۔ اب تم قرآن نہ پڑھو تو ہم کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ جس کی بیوی فوت ہو جائے وہ بیوی کا منہ نہ دیکھے، زندگی میں جو دیکھ لیا ہے ابھی بھی کوئی حسرت باقی ہے؟ دل میں تو کہہ رہا ہوگا اچھا ہوا مر گئی، اب منہ دیکھنے کے مسئلے پوچھتا ہے۔ کوئی حرج نہیں جناب، دیکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ نہ ہو تو غسل بھی دے سکتے ہیں۔ اپنی ریاض میں رہنے والا کام کے سلسلے میں 3 مہینے سے یمبو میں مقیم ہے۔ یمبو سے عمرے کی نیت سے مکہ آیا، مکے سے مسجد عائشہ گیا، احرام باندھنے کی غرض سے عمرہ ادا کیا، اس پہ ایک دم ہو گئی، اس کو احرام یمبو سے باندھنا چاہیے تھا۔ ہم پاکستان سے عمرے کی نیت سے آئے تھے لیکن بغیر احرام کے مکے آ گئے، تو پھر کرنے کیا آئے تھے؟ عمرے کی نیت آئے تھے، احرام کیوں نہیں باندھا تھا؟ عمرہ مسجد عائشہ سے کیا، بڑے عمرے سے بھی محروم ہو گئے اور ایک بکری دم بھی پڑ گئی تھی آدمی۔ اگر حالت احرام میں میرے انگوٹھے میں کسی چیز کے لگنے سے خون نکل آیا، کوئی جرمانہ نہیں۔ صفا مروہ دوڑنے کے بعد آدمی خود اپنا ٹنڈ کر لے، بالکل کر لے۔ صفا مروہ پہ کوئی نفل نہیں پڑے جاتے۔ ذمہ داری میں زکوٰۃ جو ہے نا، گندم کی زکوٰۃ نہیں ہوتی، عشر ہوتا ہے۔ زکوٰۃ وہ نقدی میں ہوتی ہے اور فصلوں میں عشر دینا پڑتا ہے، 10واں حصہ یا 20واں حصہ۔ جو آدمی پہلے آئے اس کو پہلے جگہ ملے، تو طالب کہاں جائیں؟ ان کو چھٹی کر دیں تو آگے آگے بیٹھ جاؤ۔ وہاں سے زندہ آدمی کے لیے دعا کریں اللہ اس کو خود طواف نصیب کرے، تم اپنے لیے طواف کرو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم اغفر لنا كل ذنب واعف عنا كل جنب وفرج عنا كل كرب، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا، اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين،
اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين، اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين، اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اصلح لنا شاننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا. اللهم يسر امورنا وفرج همومنا اجل حاجاتنا یا قاضی الحاجات یا سمیع الدعاء یا مستجیب الدعوات. اللهم ارزقنا الاخلاص والخلاص وطهر قلوبنا من النفاق، اعمالنا من الرياء، لساننا من الكذب، عيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما. عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ